الحمدللہ صاحب الجلال والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ اپنی تنخواہوں کو حرام نہ کیجیے۔ ہمارے معاشرے میں 5 چیزیں بکثرت نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا؟ کام چوری۔ کام چوری کیا کہ آپ کو کسی ادارے نے کام پر رکھا اور کسی کام کے معیار کی وجہ سے رکھا، کوئی معیار آپ کو دیا کہ آپ نے اس معیار پہ کام کرنا ہے، آپ اس معیار میں ڈنڈی مار رہے ہیں، آپ اس معیار میں کمی کر رہے ہیں۔ وہ کام جو آپ 5 گھنٹے میں کر سکتے تھے، آپ اسے آہستہ آہستہ کر کے 8 گھنٹے تک لے گئے تاکہ کام زیادہ نہ کرنا پڑے۔ یہ کام چوری ہے۔ کام کے معیار کو کم کر کے آپ جو پوری تنخواہ وصول کر رہے ہیں، یہ چیز آپ کی تنخواہ کو حلال نہیں چھوڑتی، خالص حلال نہیں چھوڑے گی آپ کی تنخواہ کو۔ آپ نے کام میں ڈنڈی ماری، کام میں کمی کر دی اور تنخواہ پوری لے لی۔ دوسری چیز کیا ہے کہ انسان ادارے کو وقت پورا نہ دے۔ ادارے سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ 8 گھنٹے یا 5 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا۔ اب اس 8 گھنٹے کو یا 5 گھنٹے کو کم کر لے۔ بعض لوگ ایسے کم کرتے ہیں کہ دیر سے آتے ہیں، جلدی چلے جاتے ہیں اور اپنی حاضری کے اندر ٹائم غلط لکھتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وقت تو پورا ادارے میں دے رہے ہیں لیکن اپنی ذاتی کام کے اندر وقت کو لگا رہے ہیں، یعنی کہ آئے تو ادارے کے اندر آ گئے لیکن ادارے کا جو وقت ہے اس سے اپنے ذاتی کام کر رہے ہیں۔ کبھی فلاں جگہ جا رہے ہیں، کبھی فلاں جگہ جا رہے ہیں، کبھی فلاں مسئلہ حل کر رہے ہیں، کبھی فلاں کو فون کر رہے ہیں، کبھی فلاں کو فون کر رہے ہیں۔ وہ وقت جس کی اجرت آپ کو ادارہ دے رہا تھا، وہ وقت جو آپ نے ادارے کے حوالے کر دیا تھا، اس میں اپنے ذاتی کام کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اپنا ذاتی کام کرنا درست نہیں ہے۔ آپ کا ذاتی کام کرنا ادارے کے وقت میں سے اور پھر تنخواہ کا مکمل وصول کر لینا، یہ آپ کی تنخواہ کو حلال نہیں چھوڑتا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ملاوٹ کرنا، غلط بیانی کرنا۔ دودھ والا دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے، جس کا جہاں جو بس چلتا ہے وہ ملاوٹ کر دیتا ہے اور غلط بیانی کرتا ہے۔ یہاں گلی کے کونے پہ چیز بنی ہوگی، لکھا ہوگا میڈ ان جاپان، جیسے کہ شاید اس محلے کا نام ہی انہوں نے جاپان رکھ دیا۔ عجیب تماشے ایسے لگے ہوئے ہیں کہ بازار میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل کیا نقل کیا۔ اور مطمئن ایسا کریں گے کہ آپ کی 7 نسلیں مطمئن ہو جائیں گی کہ بھائی بالکل صحیح چیز دے رہا ہے، ایسی چیز دے رہا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ اور حضرت خالی آپ کے لیے یہ ریٹ ہیں، آپ کے لیے یہ ریٹ ہیں۔ ہم کیا کوئی آپ کے رشتہ دار ہیں جو ہمارے لیے یہ ریٹ ہیں؟ بلا وجہ میں حضرت بس آپ کے لیے ریٹ ہیں۔ میں بعض دفعہ پوچھ لیتا ہوں، بھائی کوئی رشتہ داری ہے ہماری آپ سے جو آپ نے خاص ہمارے لیے ریٹ کر دی ہے یا بڑھا دی ہے؟ کوئی لڑائی ہوگی آپ نے بڑھا دی، خاص آپ کے لیے بڑھائیں؟ تو بلا وجہ کا جو ہے نا غلط بیانی کریں گے، ایسی اوصاف بیان کریں گے جو اس میں ہے ہی نہیں۔ اتنے سال کی گارنٹی ہے، لائف ٹائم وارنٹی ہے، یعنی کہ لائف ٹائم وارنٹی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی موت کا، تو اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو غلط بیانی کریں گے، رشوت لیں گے۔ رشوت کیا ہے؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار عطا کر دیا، کوئی منصب عطا کر دیا، تو مخلوق خدا کی خدمت کریں، آپ ان پر ظالم کیوں بنتے ہیں؟ مخلوق خدا کی خدمت کریں، فرعونیت کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ اللہ نے کوئی منصب دے دیا تو لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کا کام کرو۔ آپ بجائے اس کے کہ ان کی خدمت کرتے، ان کو ان کا حق دینے کے ان سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ اور بعض لوگ اپنے ناجائز مطالبات کو منظور کروانے کے لیے، اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں۔ تو رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا اعلان کیا؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، یہ دونوں جہنمی ہیں۔ 5ویں چیز کیا ہے کہ وعدہ پورا نہ کرنا، کمٹمنٹ پوری نہ کرنا۔ وعدہ آج کا کیا تھا، مال 1 ہفتے بعد آ رہا ہے۔ مال دکھایا کیا تھا، بھیجا کیا ہے؟ پاکستان کی مارکیٹوں سے، پاکستان سے باہر والے کاروبار نہیں کرتے، مال نہیں منگواتے۔ وجہ اس کی ہے کہ زبان کوئی نہیں ہے، زبان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بولیں گے آج کا، مال کوئی اگلے 1.5-2 مہینے بعد جائے گا۔ دکھائیں گے کیا، بیچیں گے کیا؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ اس شخص کا تو ایمان ہی کامل نہیں ہوتا جو اپنے وعدے کو وفا نہ کرے، جو اپنے وعدے کی وفاداری نہ کرے، اپنے وعدے کو نہ نبھائے۔ جو شخص اپنے وعدے کو نہ نبھائے، اس کا ایمان ہی جو کامل درجے کو نہیں پہنچتا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں حکم دے رہے ہیں، ایمان والو جو وعدے کیا اسے پورا کرو۔ ایمان والو جو وعدہ کر چکے اسے پورا کرو۔ آپ نے بات کہہ دی، میں آپ کو جمعے کے دن فلاں مال پہنچاؤں گا، جمعے کے دن آپ پر مال پہنچانا واجب ہے کیونکہ آپ اس سے وعدہ کر چکے۔ وعدے کے لیے ضروری نہیں کہ وعدے کے الفاظ بھی نکالے جائیں، آپ نے کمٹمنٹ کر لی، یہی وعدہ ہے۔ اور فلاں مال پہنچاؤں گا تو بھائی فلاں مال ہی پہنچا دو، کیوں اگلے کی زندگی عذاب بنا رہو؟ دکھاتے کچھ ہو، دیتے کچھ ہو۔ ابھی ان ساری چیزوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی تنخواہ حرام ہو گئی، انسان کی آنے والی آمدنی حلال نہیں رہی، حرام ہو گئی۔
جس درجے اس نے کوتاہی کی، جس درجے غفلت کی، اور جس درجے اس نے کام چوری کی، جس درجے اس نے رشوت لی، یہ سب اس کی تنخواہ حرام ہو گئی۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب تک 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے، انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ اور اس میں ایک چیز کیا ہے؟ وَأَنْ مَالِي مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہ اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے مال کہاں سے کمایا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور اسے کہاں خرچ کیا۔ جس طرح آپ مال کمانے میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اسی طرح آپ مال خرچ کرنے میں بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مال کمانے میں آزاد نہیں چھوڑا، اسی طرح مال خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں چھوڑا۔ آپ اللہ کے پابند ہیں دونوں صورتوں میں، مال کمانے میں بھی اور مال کے خرچ کرنے میں۔ قیامت کے دن دونوں کا سوال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر، کہ لمبے لمبے سفر کرتا ہے، اشعث و اغبر، کہ حالت اس کی ہے کہ بال بکھرے ہوئے، غبار آلود ہے، ان کی ایسی حالت بن چکی ہے کہ عام انسان بھی دیکھے تو ترس کھا جائے، لیکن اس رحمان کو اس پہ رحم نہیں آ رہا۔ ہاتھ اٹھائے ہوئے، ہاتھوں کی آسمانوں کی طرف ہاتھ ایسے بلند کر کے کیا کر رہا ہے؟ یا رب ربی، اے میرے رب میرے رب، اے اللہ اے اللہ۔ لیکن کیا؟ مطعمہ حرام، کہ اس کا کھانا حرام، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام، وملبسہ حرام، اور اس کا لباس بھی حرام۔ یعنی کہ سراپا حرام کے کمائے کو پہنا ہوا ہے، حرام سے کمایا ہوا کھایا ہوا ہے، اور حرامی کی چیز کو پیا ہوا ہے۔ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کب قبول ہوگی؟ اس کی دعا کیوں قبول ہوگی؟ حالت تو یہ ہو چکی ہے کہ عام انسان بھی رحم کھا لے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کر۔ لوگوں کو بہت شکوہ ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو ذرا اپنی تنخواہوں پر بھی غور کر لیں۔ حدیث بتاتی ہے کہ حرام کمانے والا، حرام پینے والا، حرام پہننے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اپنی تنخواہوں پر غور کریں۔ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اپنی تنخواہوں پر غور کریں کہ آپ کام چوری تو نہیں کر رہے، آپ ادارے کے وقت تو کسی اور کام میں تو نہیں لگا رہے، اب ادارے کو وہی معیار کام کا دے رہے ہیں نہیں دے رہے کہ جس پہ آپ کا اور ادارے کا معاہدہ ہوا ہے، آپ رشوتیں تو نہیں لے رہے، آپ مس کمٹمنٹ تو نہیں کر رہے، آپ غلط بیانی تو نہیں کر رہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کمانے والا اور حلال کھانے والا اور حلال جگہ پر خرچ کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔